بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر میری امت میں زہد میں مثل عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ زہد میں اتنے پکے تھے کہ دنیا کی چیزوں کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ پانی بھی پیتے تو پیالے سے نہیں پیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے پیتے تھے کہ یہ بھی دنیا کا مال ہے۔ مطلب کہ دنیا کی مال سے نفرت ہی کرتے تھے، اکٹھا کرنے کے چکر میں نہیں تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی امت میں مثل عیسیٰ ابن مریم اگر زہد میں کوئی ہے تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا قبول اسلام کا واقعہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ مکے میں کوئی اللہ کا رسول آیا ہے تو انہوں نے مکہ سے دور ایک قبیلے سے تھے، غفاری قبیلے سے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا مکے میں کہ جاؤ جا کے حرم پاک میں چیک کرو۔ وہ آئے، وہ خبر لے کر گئے تو دوبارہ خود آ گئے اور چند کھجوریں ساتھ تھی اور پانی۔ جب تک کھجوریں تو کھجوریں کھا لیتے، پانی پی لیتے، کھجوریں ختم ہو گئی تو صرف آب زمزم پی لیتے، طاقت والا پانی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہیں مولا علی علیہ السلام نے آبزرو کیا کہ یہ کوئی اجنبی ہے، مسافر ہے، تو یہاں پر رہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمارے گھر چلیں، کیونکہ جو کعبے کے منتظمین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، مولا علی علیہ السلام کے والد اور چچے جو تھے وہی تھے۔ تو وہ گھر لے گئے۔ اب ایک دن، 2 دن، 3 دن وہ مولا علی علیہ السلام کے گھر رہے، رات کو وہاں رہتے، دن میں آ کے کعبے میں پھر بیٹھے رہتے انتظار میں کہ کہیں سے خبر مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب وہ کھل کے بات نہ کرتے، کسی سے پوچھتے نہ، کیونکہ وہ شروع کے واقعات تھے، تو ان کو ڈر تھا کہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا معاملہ نہ کر دے، قتل و غارت والا۔ تو 3 دن جب رہ لیے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا آدمی پا کے ان سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھلا آدمی پایا ہے، تو اس لیے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اب 3 دن تک مولا علی علیہ السلام نے بھی ان سے نہیں پوچھا۔ یہ دعوت کا کام اتنا ٹھنڈا کر کے کھانا پڑتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی ہماری تقریر سے یا ہمارے ایک بار کہنے سے کوئی بندہ راہ راست پر آ جائے، رفع یدین کرنے لگ پڑے، یا مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے لگ پڑے، یا اور جو بھی معاملات نماز کے لیے آ جائے، اور جو غلط بدعات شروع کی ہوئی ہیں معاشرے نے وہ ترک کر دے، تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بڑا لمبا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے بھی ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو۔ یہ بھی خاموش، وہ بھی خاموش۔ تو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسے کوئی اللہ کا رسول ہے جس نے نبوت جن پر نازل ہوئی ہے، تو میں ان کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، آئیں میں آپ سے ملواتا ہوں۔ تو وہ لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صرف آپ کو دیکھنے آیا ہوں، مطلب ایمان تو میں پہلے سے لایا ہوں۔ تو کلمہ پڑھا انہوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، تو آپ اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیں، جب حالات سازگار ہوں گے تو ہم آپ کو بلا لیں گے۔ انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے خانہ کعبہ میں اور جا کر اعلان کر دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔
جب لوگوں نے سنا کہ یہ کون ہے جو یکتا اللہ کی بات کر رہا ہے اور محمد کے رسول نے خطابہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان کے اوپر گر گئے اور بچایا لوگوں سے۔ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا، وہ خود اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے قبیلے سے ہے اور ان کا قبیلہ بڑا سخت ہے، تو تب قبائل سسٹم تھا، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے بندے کی غلطی ہے یا نہیں، ہمارے بندے کو مارا وہ لڑائی شروع کر دیتے تھے، تو قبیلوں کے آپس میں جنگیں شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس لڑائی سے بچانے کے لیے انہوں نے ان کو بچایا۔ وہ رکے، دوسرے دن پھر گئے، پھر جا کے وہی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، پھر لوگ دوڑتے ہوئے آئے، مارنے لگ پڑے۔ تو پھر حضرت عباس آئے، پھر انہوں نے بچایا، پھر انہوں نے کہا بھائی تو چلا جائے یہاں سے، نہ ایسے کر، باقیوں نے بھی کہا، تو پھر آپ چلے گئے۔ تو بعد میں جب مطلب اسلام طاقتور ہو گیا تو وہ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی وقت گزارا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر وہ احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ احد کا پہاڑ سارے کا سارا سونے کا ہو جائے اور میرے پاس ہو تو میں 3 راتیں، تیسری رات کو سونے سے پہلے سارا خیرات کر دوں گا، صرف 1 دینار رکھوں گا، وہ بھی اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ تو یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہوئی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ تو وہ تو یہی باتیں کرتے تھے کہ مال اکٹھا نہ کرو، خیرات کر دیا کرو، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ رشتہ دار اور کچھ اور لوگ بھی وہ مال اکٹھا کرنا پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر زکوٰۃ دے دیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں نہیں بنتی تھی تو انہیں کہا گیا کہ آپ شام چلے جائیں۔ شام چلے گئے، وہاں پر بھی چونکہ سینئر صحابی تھے تو وہاں پر بھی وہ وہی باتیں کریں۔ وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، تو وہ ان کے خلاف تقریریں کریں۔ اب انہوں نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ اس بابے کی تب بلاؤ تو اگر یہ یہاں پر اور کچھ عرصہ رہے تو میری تو گورنری جائے گی، کیونکہ لوگ ان کی باتیں سنتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے تم ابو ذر غفاری سے سچا انسان نہیں پاؤ گے اور ابو ذر سے زیادہ دو پیمان کرنے والا شخص نہیں پاؤ گے۔ تو جس نے یہ سنا ہوا تھا وہ تو ان کی بات غور سے سنتا تھا اور انہیں کی بات مانتا تھا کہ ان سے سچا انسان تو اس نیلی چھتری کے نیچے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا لیا کہ آپ مدینے واپس آ جائیں۔ تو جب وہ مدینے واپس آئے تو وہاں پر بھی وہ پھر وہی کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بار کہ ابو ذر وہ کیا وقت ہوگا جب تم بھوسا لوگوں میں رہ جاؤ گے، اور 2 انگلیاں ایسے فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمایا تھا اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو واپس آ گئے مکہ میں۔ تو جب پھر مدینہ واپس آ گئے تو پھر وہاں پر آ کر وہ لوگوں سے وہی بات کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تیسری رات کو احد کا پہاڑ بھی اگر ہوتا تو خیرات کر کے سوتا۔ تو اب پھر لوگ اکٹھے ہو گئے کیونکہ وہ سینئر صحابیوں میں سے تھے، اولون میں سے، جو پہلے 10 اسلام قبول کرنے والے لوگ تھے ان میں سے۔
تو لوگ ان کی بات سنتے. تو اب پھر کچھ لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اپنے پاس اور فرمایا کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تمہیں شام بھیجیں گے، پھر مدینے واپس آؤ گے، پھر تمہیں مدینے سے بھی نکال دیں گے. ہائے اللہ اکبر. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے فساد پڑ رہا ہے، فساد کا خطرہ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں. بہتر تو یہ تھا کہ وہ فساد ہی کیا تھا، وہ جو لوگ تھے ان کو ٹیکل کیا جاتا. لیکن خیر، اس سے پہلے ایک معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن مسجد میں تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کو پیسے دے کے بھیجا کہ جاؤ وہ جو بابا جی مسجد میں لیٹے ہیں نا ان کو دو، اگر انہوں نے لے لیا تو تم آزاد. اس نے کہا بھائی شکر ہے، پیسے کون نہیں لیتا. وہ گیا دینار لے کر، اٹھایا، بابا جی اٹھے تو کہا بابا جی یہ آپ رکھ لیں دینار. تو انہوں نے کہا بھائی نہیں میں نہیں لے سکتا. تو اس نے کہا بابا جی آپ اگر یہ لے لیں گے تو میں غلام ہوں، میں آزاد ہو جاؤں گا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آہ بھری اور فرمایا کہ بات تو صحیح کہتا ہے کہ تو غلام ہے، میں یہ لوں گا تو آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر میں یہ لوں گا تو میں غلام بن جاؤں گا. اللہ اکبر. تو وہ واپس آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے سن رہے تھے تو پوچھا ہاں لیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں لیا. تو مسکرا پڑے کہ مجھے پتا تھا وہ نہیں لیں گے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے میں ان کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے، لیکن یہ نہیں لیتے تھے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے تھے کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں دیتا ہوں، یہ لیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ زہد کی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے. تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر جو ان کے پاس رات کو کھانا ہوتا تھا جو کھاتے تھے وہ کھا کے باقی خیرات کر دیتے تھے. کہتے تھے جس اللہ نے رات کو دیا ہے وہ صبح بھی دے گا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں. تو اب امیر المومنین کا حکم ہے تو اٹھے، ایک بوڑھی بیوی کو ساتھ لیا اور چل پڑے. کوئی بندہ ان کو چھوڑنے کے لیے نہیں آیا. مولا علی علیہ السلام ان کو مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے آئے اور کہا کہ امیر المومنین کے حکم کا پابند ہوں، یہاں تک، یہاں سے آگے نہیں آ سکتا. اب دیکھے کوئی ایک بندہ، اب میں ہوں، میں اگر سوچوں اس وقت مجھے کوئی کہے کہ گاؤں سے نکل جاؤ تو میں 100 بار سوچوں گا کہ کہاں جاؤں گا اپنی فیملی کو لے کے، میرا گھر ہے، کہاں جاؤں گا. جوان ہوں اور وہ بوڑھے انتہائی ضعف کی حالت میں، انتہائی ضعیف تھے، بوڑھی بیوی کو ساتھ لے کے چل پڑے. تو کچھ روایات میں ملتا ہے کہ پھر مولا علی علیہ السلام وہاں پر جاتے اور ان کو جا کر کھانا دے کے آتے، جو کچھ ہوتا. تو مطلب جب آئے تھے تب بھی مولا علی علیہ السلام ان کو پہلے ملے اور گھر لے کے گئے، اور آخر پہ بھی مولا علی علیہ السلام ان کو چھوڑنے گئے الوداع کرنے کے لیے، اور بعد میں بھی اگر کھانا دینے جاتے رہے. تو اکیلے چلے گئے. اب اس سے پہلے ایک واقعہ ہے غزوہ تبوک کا. غزوہ تبوک کا کھل کے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ایک بنائیں گے ویڈیو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ.
قبولیت توبہ، اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے غزوہ تبوک پر۔ شارٹ سی بات کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک جو ہے نا بڑا سخت معاملہ تھا۔ گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، پیچھے فصلیں پکی ہوئی تھی اور 700 میل تقریباً سفر تھا جو صحرا میں چل کے جانا تھا، گھوڑوں پر، اونٹوں پر۔ تو غزوہ تبوک میں 30,000 مسلمانوں کی تعداد تھی اور بہت سارے لوگ پیچھے رہ جانے والوں میں تھے، کچھ منافقین بھی تھے اور کچھ مجبور جو لوگ ایسے بھی 3 صحابہ رہ گئے۔ تو جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو بہت سے لوگوں کے لیے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ خبر دیتے کہ یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا، یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا، یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا۔ تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری بھی رہ گیا۔ ہائے، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان نہیں ہے، اور ابو ذر غفاری سے بڑھ کر ہے تو پیمان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا۔ خیر، باقی سب کے لیے جب بتاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے اگر اللہ نے چاہا تو آ جائے گا، لیکن ابو ذر غفاری کا جب پتہ چلا تو خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ اب ہوا کیا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ رستے میں بیمار ہو گیا اور بیٹھ گیا، اٹھتا ہی نہیں ہے۔ پاس ایک گاؤں میں گئے، وہاں پر کوئی علاج مالج کے لیے کچھ ڈھونڈا لیکن کچھ نہیں ملا۔ اب 700 کلومیٹر کا یا میل کا سفر ہے جو کرنا ہے، اور پھر وہ صرف سفر ہی نہیں کرنا، سارا جب جنگ پہ لوگ جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں زندہ، تو اپنا جو کچھ سامان ہوتا تھا وہ سارا لے جاتے تھے، کھانے کا سامان، پینے کا سامان، پانی۔ صحرا میں بار بار پیاس لگتی ہے، نہیں تو بندہ پیاس سے مر جائے، تو وہ سارا ایسے تو نہیں بندہ اٹھا کے چل سکتا، اس لیے اونٹ تو ضروری ہے۔ اب اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے دیکھا کچھ ٹائم نہیں اونٹ اٹھتا، تو انہوں نے کیا کیا، سارا سامان جو ضرورت تھی اٹھایا اور کندھے پہ لٹکا کے چل پڑے۔ سبحان اللہ۔ تو اصحاب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دور سے ایک گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیدل شخص آ رہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آنے والے شخص تو ابو ذر ہو جا، اے آنے والے شخص تو ابو ذر ہو جا، یہ خواہش کا اظہار کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب گرد ہٹی، تھوڑا آگے آیا وہ آنے والا شخص، تو ہم نے دیکھا کہ ابو ذر غفاری تھا۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابو ذر کو، اکیلا آ رہا ہے، اس دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت کے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ تو اب جب مدینے سے نکال دیا گیا تو وہاں پر مدینے سے دور ایک جگہ تھی جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، رہنے لگ پڑے۔ تو جب آخری وقت آ گیا تو موت کا وقت قریب آ گیا تو بیوی رونے لگ پڑی۔ تو کہتے ہیں کیوں روتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اس جگہ پر ہیں، تو آپ فوت ہو جائیں گے تو میں کیسے آپ کو کفن دفن کروں گی، میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ ہمیں کچھ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ میں سے کوئی ایک ایسے اکیلے میں مرے گا، تو باقی سارے وہ لوگ جو تھے ہمارے ساتھی وہاں موجود وہ سارے فوت ہو چکے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میں ہی تھا، میرے بارے میں ہی تھا، تو تم فکر نہ کرو، ایک قافلہ آئے گا، وہ مجھے جنازہ بھی پڑھا دے گا اور دفن بھی کر دے گا، مسلمانوں کا قافلہ، اور
تم جو ہے نا پریشان ہو. تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت کون آئے گا. تو جب پہاڑی پہ چڑھ کر دیکھا تو ایک قافلہ آتے ہوئے پایا تو وہاں چلی گئیں. تو آپ فوت ہو گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ مائی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بزرگ غفاری ہیں. تو وہ گھوڑے والا شخص اترا اور تاڑے مار مار کر رونے لگ پڑا. اور وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ وہ دیکھو بزرگ اکیلا آ رہا ہے، اس دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت کے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. داڑے مار مار کر روتے رہے. پھر غسل دیا اور جنازہ پڑھایا اور وہیں ان کو دفن کر دیا. اب قیامت تک وہاں پر کوئی قبر نہیں ہوگی اور یہ نامعلوم جگہ پر قبر ہے ان کی. قیامت تک وہاں پر اور کوئی قبرستان نہیں ہوگا. تو یہ تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی. ایک اور تھا، ان کے 3-4 بچے ہوئے اور فوت ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے 3-4 بچے جوانی میں فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ چھونے بھی نہیں دے گا، کیونکہ اس کو اتنی تکلیف دنیا میں مل چکی ہے. تو یہ جن کے اولاد جوان بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حدیث جو ہے وہ قابل راحت ہے، تسکین والی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے. تو یہ بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں تھیں، ان پہ تو بات کریں ختم ہی نہ ہو ان کے زہد پر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ مال جوڑنے سے بچائے اور زہد کی زندگی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.